الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کا بہت ہی خاص ترین عمل۔ آج کا عمل میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تقدیر بدل دے، ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دے، اور یہ طاق راتیں جن میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی بھی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری کر لی جائیں گی۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ اسے آخری 10 رمضان المبارک میں آخری 10 روزوں کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کو گزشتہ صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر کا قیام اس عبادت یعنی عبادت گزار کی 1 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جب حضرت شمعون کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا ہی رشک آیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں تو بڑی تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی چند حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پینے میں، اور دیگر امور دنیوی میں بھی کچھ وقت صرف ہوتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی عبادت کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل میں سے ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت کی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر عطا فرمائی ہے اور ایک ایسی رات عنایت فرمائی ہے کہ جو ایک رات کی عبادت کرے گا اسے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب ہمیں عطا فرمائی ہے جو 1000 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اس سے حاصل کیا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے، مگر افسوس ہم نا قدرے ہی رہتے ہیں۔ ہر سال ملنے والی اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت میں کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شب قدر کی دل میں عظمت بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں نمازیں پڑھنے، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے جو کہ آپ نے طاق رات میں کرنا ہے۔ آپ اس رات کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، 23ویں میں کر سکتے ہیں، 27ویں میں، 25ویں میں۔ تو ایک قول سن لیجئے کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب قدر ہوتی ہے، اگر پہلا پیر کا روزہ ہو تو 21ویں شب، اگر پہلا منگل یا جمعہ کو ہو تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہو تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہو تو 23ویں شب میں شب قدر مل جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس رات میں 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر کی تلاوت کر۔ تو جب آپ یہ پڑھ لیں تو آپ کے گھر میں لونگ ہوں گے، آپ نے 2 لونگ کے دانے لے لینے ہیں۔ تو جن بہن بھائیوں نے پہلے یہ عمل کیا آپ دوبارہ سے کر لیجئے، 2 لونگ کے دانے لیں اور آپ نے اس کو سامنے رکھ لینا ہے، اور اس پر آپ نے سورہ فاتحہ کو 25 ٹائم 25 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 25 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے یا اللہ کی پڑھ کر ان 2 لونگ کے دانے پر دم کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک پوٹلی سی بنا کر اپنے پرس میں یہ 2 لونگ کے دانے رکھ لینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی برسات کر دے گا۔ یہ طاق رات کا عمل ہے، اس کو طاق رات میں ہی صرف کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور رات میں اس عمل کو نہ کریں۔ طاق رات میں اس عمل کو کریں، اور اس عمل کی اجازت ضرور لے لیجئے۔ جن بہن بھائیوں نے اس عمل کی اجازت لی، اجازت کے ساتھ اس عمل کو کیا، اس کو اس کا دگنا فائدہ ہوگا۔ آپ ضرور اس عمل کو کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کیجئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک فطرانہ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی ہے تو فوری طور پر غربا کی مدد کیجئے۔ عید آنے والی ہے، اگر وہ بھی خوبصورت کپڑے، اچھے صاف ستھرا لباس یا اچھا کھانا کھا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے بھی خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمارے ڈونیشن میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم غربا و مساکین کی امداد کرتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے، جلدی کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا دیا ہوا پیسہ، آپ کی دی ہوئی رقم مستحقین تک پہنچائی جائے گی۔ تو اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خاص خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔